جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان اسلام آباد سے۔ جاوید صاحب، وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج تھوڑا سا یہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جب امریکہ انخلا کر رہا تھا افغانستان سے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو بڑا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی اب طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں افغانستان میں، اور وہ ہمارے جو ہے وہ بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، اور جب ان کے پاس دوبارہ اقتدار آئے گا تو پھر ہمارا سارے جو اس بارڈر پر مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، امن و امان کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، کیونکہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ مبینہ طور پر شاید بھارت کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ اس کے بعد جو ہماری خواہشات تھیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو جو پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے جو پاکستانی طالبان ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے افغان طالبان سے، اس طرح سے وہ اپنے طور پر کاروائیاں کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو وہاں پر ان کو پناہ گاہیں ملتی ہیں افغانستان میں یہاں کاروائیاں کرنے کے بعد، وہ ختم ہو جائیں گی جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو چند طالبان دہشت گرد افغان جیلوں میں موجود تھے اشرف غنی کی حکومت میں، ان کو بھی پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا افغان طالبان نے۔ اس کے بعد پھر کراس بارڈر ٹیررزم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا، بلکہ 2021 جو تھا وہ تقریباً 6-7 سال کے بعد پاکستان میں اس حوالے سے سب سے زیادہ خونی سال رہا۔ زیادہ واقعات ہوئے چھوٹے بڑے دہشت گردی کے، اور ان کے تانے بانے افغانستان سے اور طالبان سے اس طریقے سے ملے کہ پھر ہمارے جو اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے محیط یوسف، ان کو باقاعدہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ کیس رکھنا پڑا کہ جی آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ میں اور آپ بھی اس حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کرتے رہے ہیں۔ سوات میں طالبان کا جو ہے وہ ظہور ہوا اور اس طرح کے واقعات ہوئے، جس کے بعد جنرل فیض حمید نے بطور کور کمانڈر پشاور طالبان کے ساتھ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، ایک سیز فائر ہوا۔ اب چند دن پہلے وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے طالبان نے یک طرفہ طور پر، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں جو پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والی پولیس کی بس تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، اور مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوئے جن کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری وزیر خارجہ ہند ربانی کھر افغانستان پہنچی، وہاں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج جو ہے وہ ایک نیا واقعہ ہوا ہے کہ کابل میں جو پاکستانی ایمبسی ہے اس پر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ 20 سال جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا، جنگ کی انتہا تھی، طرح طرح کے حملے ہوتے تھے، تب بھی پاکستانی ایمبسی پر حملہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے وہ یہ صورتحال آ گئی ہے، اگرچہ یہ شکر ہوا کہ اس میں کوئی جانی نقصان بڑا اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن یہ سارا جو پس منظر جاوید صاحب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شاید وقت سے پہلے امیدیں لگا لیتے ہیں اور پھر وہ امیدیں ہماری پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا، ہماری جو سیکیورٹی پالیسی ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے، وہ کیا ہے کہ ہم بار بار انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہم بارہا یہ کوشش کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ اویس سلیم صاحب۔ جب یہ فوجی انخلا ہوا اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اب امن و امان کی کیفیت ہوگی، اور اس کے اوپر اس دور میں بھی یہ خان صاحب کے پیریڈ میں اگر آپ کو یاد ہو یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، اس وقت بھی جو ڈسکورس تھا اس میں زیادہ تر جو تنقید ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ یہ زیادہ دیر بات چلنے والی نہیں ہے، یہ اس طرح سے اتنا سموتھلی یہ پروسیس نہیں ہوگا۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس میں ایک شک تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ خواتین کی خصوصاً لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو، وہ جائیں پڑھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
اور ان کو بلکہ پروٹیکشن ہو. وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس کے اوپر اعتراضات آنا شروع ہو گئے. اب انہیں باقاعدہ روکنا شروع کر دیا گیا تھا. یہ تو ایک سافٹ قسم کی چیزیں ہیں جو تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، اور باقی معاملات تو اس سے علیحدہ ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو سیز فائر ہوا اس کے اوپر اور اس کے بعد فوراً بعد زیادہ دیر نہیں گزری، اس کے بعد اٹیکس ڈیفرنٹ ہونے لگے جو اس کے ساتھ بالکل کڑیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہم بہت جلدی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور یہ سوچ بیٹھتے ہیں، جو ہم خصوصاً حکومتوں کی بات کر لیں یا ان کی، کہ اب جو ہے اس کو کسی طریقے سے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی بہت سارا درمیان میں گیپس بہت سارے موجود ہیں اس کے اندر، جس کو فل کرنا میرے خیال سے کافی ٹائم لگ سکتا ہے. اور یہ افسوسناک واقعہ جو سفارت خانے کے، یہ بالکل اس کی کوئی امید ایسی نہیں تھی کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے گا. اس کے آنے والے دنوں میں اس کے مزید اس سے باتیں پتہ چلیں گی، کیونکہ ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ قبول کی جا رہی. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جیسے مسٹ میں رکھ دیا جائے کہ بھئی یہ ہماری طرف سے تو تھا نہیں. اب وہ بالکل سامنے آ کے ہر چیز کی ذمہ داری قبول کر رہی. یہ جو واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو میں اس پوری فہرست میں بھول گیا، اب یہ جو بارڈر پر باڑ لگائی گئی تھی یہ کہہ کے کہ اس سے ہمارا بارڈر محفوظ ہوگا، اس باڑ کو بھی اب اکھاڑ پھینکنے کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور وہاں پر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری نئی فوجی قیادت ہے، بڑا فوکس ہے ان پر اس حوالے سے کہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں باوجود وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیکیورٹی چیلنج ہے خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے، جو ان کو فوری طور پر پرائیورٹی بیسس پر حل کرنا چاہیے. ہماری جو سیاسی قیادت ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی اس حملے کو کنڈیم تو کیا ہے، جو چارجی افیئرز ہیں افغانستان کے اسلام آباد میں، ان کو بلا کے دفتر خارجہ میں احتجاج بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ موقع ہے سول اور فوجی قیادت کے لیے دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھنے کا کہ اس مسئلے کا فوری اور دیر پا حل جو ہے وہ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ وہ ڈھونڈ لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں آن بورڈ ہوں، تاکہ ہمیں ہر دفعہ جو پہیا ہے وہ نئے سرے سے انوینٹ نہ کرنا پڑے. جہاں تک آپ سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، ویسا وہ تو اس ٹائم حکومتیں گرانے، توڑنے، استعفے، ان چیزوں میں مشغول ہیں. ایک طرف آپ کے 14.6 ملین جو ہیں فوڈ انسیکورٹی کا سلسلہ، وہ جہاں سیلاب آئے تھے وہ شکار ہیں، دسمبر کے اینڈ تک ان کا یہ مسئلہ اور زیادہ بگڑ جائے. تو آپ جن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سیاسی جو پارٹیز ہیں مختلف، گورنمنٹ، اپوزیشن، یہ لوگ یہ اس طرف سوچیں، ان کے تو وہ اس ٹائم ان معاملات کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ ان معاملات کو وہ اپنے سر فہرست رکھیں. دوسرا، جہاں اگر آپ یہ جو پچھلا اٹیک جو کوئٹہ کا ہوا ہے، دیکھیں وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، وہ ہوا ہے پولیو سے ریلیٹڈ. یہ میں ایک سوچ کی طرف آپ کی وہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا سٹانس جو ہے وہیں کا وہیں موجود ہے. وہ پولیو کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ پولیو جو ہے یہ ایک آپ ڈراپس جو ہیں جو لیے جاتے ہیں، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. مطلب کہ سوچ بالکل نہیں بدلی، سوچ ادھر کی ادھر موجود ہے. آپ نے بہت پہلے شروع میں یہی بات کی کہ کیا وہ امید کر لی گئی تھی کہ اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. بس امید یہی رکھنی چاہیے اور ان ایشوز کو اٹھایا جانا ضروری ہے، تاکہ یہ جو پولیٹیکل کلٹر ہے اس کے بیچ میں سے جو اصل ایشوز ہیں ان پر بھی بات ہوتی رہے، اور ہم یہ رول ادا کرتے رہیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں. آج اتنا ہی. جاوید صاحب، وقت دینے کے لیے آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ.